سنیے جھوٹ کتنا بولتے ہیں. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے, انڈیا کی چھپی ہوئی ہے, بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے, اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. نہیں کو غوث پاک, مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے, حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے, جو پردھان تھا اس گاؤں کا, سرپنچ تھا, اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو. تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو, پیسہ اکٹھا کرو, میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں. صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی, تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب, قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے, صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا. اللہ کے پاس کیا جائے گا؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا, لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی. بہرحال پوچھا, آیا, اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا, ابھی تک بارش نہیں ہوئی, آپ کے اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو, تو کوئی دینے والا نہیں. اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے, عبد القادر جیلانی کے نام پر, تو 11ویں کی دیگے لے لو, حلوے لے لو, بریانی لے لو, وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں, سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی, اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو. اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں, اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ حج کے لیے گیا تھا, پتہ ہے یہاں تقریر کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے وہ جگہ بتا دیتا ہوں. یہ حج کرنے گیا, حج کرنے کے بعد حرم کے بالکل قریب میں وہابیوں کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے الدعوہ. وہاں اس کو انوائٹ کیا گیا اور کہا کہ تقریر کیجیے. پوری سی ڈی میرے پاس اس کی موجود ہے, کیونکہ وہ سی ڈی کے اندر ابتدا میں ہی اس کا تعارف اور وہ سارے پروگرام کے حالات بتاتے ہوئے بیان کیا گیا کہ یہ حج کے لیے آئے تھے, تقریر کے لیے نہیں آئے, لیکن موقع تھا تو یہاں تقریر کرنے ان کو بٹھایا گیا. بہرحال تقریر کی اور حرم کے قریب بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے. بولتا ہے کہ ایک کتاب ہے جو سنیوں نے لکھی ہے, کتاب کا نام ہے سیرت غوث پاک, حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے تھوک کے باہر, 75 روپے قیمت ہے. صفحہ نمبر اس کا کتنا ہے, 179. اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, چودھری نے پیسے لیا لوگوں سے, پردھان نے پیسے لیا لوگوں سے, اللہ سے بات کر کے آتا ہوں, پیسہ کھا گیا. لوگوں نے کہا بارش کیوں نہیں ہوئی, تمہارے اور اللہ کے بیچ کیا بات ہوئی؟ کہا اللہ بہت غصے میں غوث پاک کو بلایا ہے اور غوث پاک سے کہہ رہا ہے لوگ مجھے خدا کہاں مانتے ہیں, خدا تو تجھے بنا رکھا ہے. غوث پاک اور اللہ میں جنگ ہو رہی ہے, جھگڑا چل رہا ہے. غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائے گی, اگر اللہ جیت گیا تو پھر بارش نہیں. یعنی یہ بتا کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بریلیوں کے عقیدے کتنے خراب ہیں, ان کے عقیدے کتابوں میں کتنے گندے گندے لکھے ہوئے ہیں. اسی کتاب نے ایک اور واقعہ سنایا, تبصرہ بعد میں کریں گے اس پہ, یہ بھی چلیے. اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد, صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے, لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سلیکشن ان کو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا
پہلا آسمان دیکھا کا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا، چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک، چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا وہاں چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا، بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا، بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا، اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، دستگیر کے معنی یہ ہے اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا۔ اور اس سیرت غوث پاک کتاب میں صفحہ 181 پہ لکھا ہے، کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی پر تھوک کے باؤ، قیمت کتنی ہے اور مصنف کون ہے کتاب کا؟ لیکن روایتوں کی سند کیا ہے پھر؟ تو یہ روایت کی سند ایک ہی ہے، کتاب اس کے پاس موجود ہے، آپ کو نہیں ملے گی وہ، میں نے تو بہت ڈھونڈا، مجھے وہ کتاب تھوک کے بعد کیا چلر کے بھاؤ بھی نہیں ملی ہے، لیکن وہ کتاب اس کے پاس موجود ہے۔ 4 سال سے میں ایک ہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر تو اپنی ماں کی اچھی اولاد ہے، اب اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں سب جملہ، میں نے بمبئی میں اس سے زیادہ سب جملے بولا اس کے لیے، اگر تو اپنی امی کی اچھی اولاد ہے، اچھا بیٹا ہے، تو اپنی ماں کا تو کتاب دکھا دے بھائی، کہاں ہے وہ کتاب؟ تو کبھی بولتا ہے کتاب ہے لیکن دکھانے سے میرے علماء نے منع کیا ہے، کبھی بولتا ہے کہ کتاب پاکستان میں ہے، کبھی کچھ، آج تک کتاب 4 سال ہو گئے دکھانے کے لیے تیاری ہے، 4 سال سے اوپر ہو گیا۔ تو پھر میں اب یہ فیصلے پہ پہنچا، یہ نتیجے پہ پہنچا کہ کتاب اس کے پاس ہے لیکن وہ نہیں دکھا رہا ہے، شرم آ رہی ہے، تو وہ کتاب اس کی بیوی کی طرح ہے، گھونگھٹ والی ہے، دکھا نہیں سکتا اس کو، اور دوسرا اس کتاب کے جو واقعات ہے اس کی سند یہ ہے ان امی ہے، ان ابی ہے، ان امی ہے، ان جدی سے، اعلیٰ جدی سے، اس کے باپ نے روایت کیا، باپ سے اس کی ماں نے روایت کیا، اس نے ماں سے سنا اور واقعے کو بیان کر دیا۔ ہمارے اہل سنت میں ایسی کوئی کتاب نہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، کہ تو تمہارا عقیدہ ہے کہ تم اللہ کو جسم والا مانتے ہو اور معاذ اللہ کہتے ہو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ لیکن جھوٹ دیکھیے پکڑا جاتا ہے، بولتے ہیں نا جھوٹ کے پر نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے، پر ہوتے، پروں سے اڑتا ہے جھوٹ، لیکن پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ کتاب کہاں مل رہی تھی؟ حاجی علی اسی بیان میں تھوڑی دیر بعد وہ بھول گئے تو کیا بولتا سر؟ سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا، دیکھیے سیرت غوث مل رہی ہے بریلی کے اندر، ابھی حاجی علی میں مل رہی تھی، وہ کود کر بریلی چلے گئی۔ یعنی یہ اپنا فرقہ بڑھانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ذرا اندازہ لگا لیجیے آپ اس سے۔ تو جو ان کی نمازیں دیکھ کے جا رہے ہیں نا، سوچ رہے بھائی نمازی تو بنا رہے، اللہ کے بندو نمازی تو بن جا رہے ہو، لیکن عقیدہ کتنا خراب کر دے رہے ہیں یہ لوگ، جھوٹ اور لن پن بتا بتا کے۔ جی ابھی ٹھیک ہے، اس پر آئیں گے انشاءاللہ، یہ کتنا جھوٹ ہے۔ اب وہ سیرت غوث بریلی میں مل رہی ہے، پھر اس میں پھر تیسرا جھوٹا قصہ سنا ہے، غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے گھر سے جانا، فکر مت کرنا۔ پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جن کے عقیدے یہ ہوں، ارے ہم بولتے تم جیسے مکار جھوٹے ہو تو کیا بات کرنا، تمہارے جھوٹ کو سن سن کے تو ابلیس بھی حیرت زدہ ہے، دانتوں تلے انگلی دبا کے بولتا ہے کہ میرے بچوں تم تو مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر چکے ہو، اتنا جھوٹ تو میں نے بھی نہیں کہا تھا، اتنے گھڑے کے ساتھ حرم کے پاس بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو تم یار۔ میں کانپور میں تقریر کیا، میں نے مجھ سے بولا کہ کتاب دکھاؤ، ارے حد تو یہ کہ میں اٹاوا گیا اس کے شہر، اور ابھی اٹاوا میں پھر اگلے مہینے 2 جلسے میرے اسی کے شہر میں،
اور चाहने से 3 दिन पहले वहां के कमेटी के लोगों ने इसको बाकायदा लेटर दिया लिखा हुआ और कहा कि फारूक रज़वी आ रहे हैं, वो किताब दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। कब दिखा रहे हो? हाँ दिखाएंगे, आने दो। जलसे से 1 दिन पहले ही भाग गया। तो उस वक्त मैंने बहुत सख्त जुमले कहे थे, सुनना चाहेंगे कि छोड़ दो उसको? बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग? क्योंकि हमारी मजबूरी है ये। अब इसको फैज कलामी मत बोलना, वरना फिर कुछ देवबंदी सुन रहे हो कहेंगे देखो बरेली लोग गाली गलौज पर आते, तुम मजबूर करते हो यार हमको। तुम हमारे ऊपर झूठे इल्जामात लगाते हो, हमारे नाम पे झूठी किताबें मंसूब करते हो, झूठे किस्से बयान करते हो और कौन को गुमराह करते हो कि ये बरेलियों का अकीदा है। और जब हम मुतालबा करते हैं कि हिम्मत हो तो आओ मुनाजरे में बताओ कहाँ है किताब, कहाँ है वो चीज, तो दिखाने के लिए तुम तैयार नहीं, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह बात करने के। तो मैंने इटावा में ऐलान किया कि जर्जी साहब अगर आपने वो किताब नहीं दिखाई तो मैं ये ऐलान करूंगा हर जगह कि जर्जी किसी अच्छी औरत की औलाद नहीं है, तो रंडी की औलाद है, इसलिए वरना अगर तू अच्छी औरत की औलाद है तो या तो किताब दिखाता और झूठ गढ़ लिया था तो तौबा कर लेता। न तू तौबा करता है न किताब दिखाता है, तो पता चला तेरे नुस्खे में खामी नजर आती है। क्योंकि जिनके नुस्खे अच्छे होते हैं ना, अल्लाह उनको गुनाहों पे रहने नहीं देता। गुनाह हो भी जाए बशरियत बात इंसान तौबा कर लेता, लेकिन न ये तौबा करते हैं न अपनी किताबों से रुजू करते हैं, बल्कि कौम को गुमराह करते हैं। मुसलमानों इनको पहचानो, समझने की कोशिश करो। ये आपको नमाजी जरूर बना सकते हैं, आपको मुत्तकी बना देंगे, आपको परहेजगार बना देंगे, आपको बाखलाक बना देंगे, आपका इखलाक बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका किरदार बहुत अच्छा हो जाएगा, इनके बीच जाने के बाद आपकी सीरत अच्छी हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन खुदा की कसम ईमान आपके दिल से निकल जाएगा। ये जमात सब देती है लेकिन ईमान इस जमात में नहीं है। इसलिए अब आओ अकीदत की आंखों को खोलो, अब आओ अकीदत की आंखों को खोलो, गुजारिश है बदअकीदी से महफूज हो लो, गुजारिश है बदअकीदी से महफूज हो लो। बरेली के साये में आकर ये बोलो मैं मुस्लिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रस्ते में है जा बजा